بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ ہم غیر مسلموں کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ ان کا جواب سوال نمبر 6 کا حصہ 2 آج دے رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جانور کو مارنا ایک بے رحم فعل ہے تو پھر مسلمان کیوں گوشت کھانا پسند کرتے ہیں اور کیوں کھاتے ہیں؟ یہ کل سے جاری ہے۔ تو دوستو، مہابھارت انوشاشن پروا 88 میں دھرمراج یدھشترا اور پتیما بھیشم کے درمیان ہونے والی بحث کو بیان کیا گیا کہ شردھا مرنے والوں کی تقریب کے دوران انہیں مطمئن رکھنے کے لیے پیٹرس آباء و اجداد کو کیا کھانا پیش کرنا چاہیے۔ پیراگراف مندرجہ ذیل پڑتا ہے۔ یدھشترا نے کہا، اے بڑے پرجوش، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو اگر پیٹرس مردہ آباء و اجداد کے لیے وقف کر دی جائے تو وہ ناقابل فہم ہو جائے۔ کیا ہوئے دوبارہ اگر پیش کیا جائے ہر وقت رہتا ہے؟ در حقیقت وہ کیا ہے جو اگر پیش کیا جائے ابدی ہو جاتا ہے؟ بھیشم نے کہا کہ میری بات سنو اے یدھشترا، وہ کون سی ہوی ہے جو شدرا کی رسومات سے واقف ہے، اور وہ کون سا پھل ہے جو ہر ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ تل اور چاول اور بے مشکل اور ماشا اور پانی اور جڑیں اور پھل اگر شردھا میں دیے جائیں تو پتر مہینہ بھر تک خوش رہتے ہیں۔ شردھا میں پیش کی جانے والی مچھلیوں سے پتر 2 مہینے تک مطمئن رہتے ہیں، مٹن سے 3 مہینے تک اور خرگوش سے 4 مہینے تک، بکرے کے گوشت سے 5 مہینے، بکن سور کے گوشت سے 6 مہینے اور پرندے کے گوشت سے 7 مہینے۔ فرشتہ کہلانے والے ہرن سے حاصل ہونے والے ہرن سے وہ 8 مہینے تک مطمئن رہتے ہیں، اور رو سے حاصل ہونے والے گوشت سے 9 مہینے تک، اور گویا مطلب کاؤ کے گوشت سے 10 مہینے تک، بھینس کے گوشت سے 11 مہینے تک تسکین حاصل ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شردھا میں گائے کا گوشت پیش کرنے سے ان کی تسکین پورے سال تک رہتی ہے۔ پیاسا گھی میں ملا کر ایک ودرنسا اتنا ہی قابل قبول ہے جتنا کہ گائے کا گوشت سے پیٹرس کی تسکین 12 سال تک رہتی ہے۔ گینڈے کا گوشت قمری دنوں کی سالگرہ کے موقع پر پطرس کو پیش کیا جاتا ہے، جس پر وہ مرے تھے، ناقابل تلافی ہو جاتا ہے۔ کلیسکا نامی پرتاپ، کنچا کے پھول کی پکڑیاں اور سرخ بکرے کا گوشت بھی اس طرح پیش کیا جاتا ہے، ناقابل برداشت ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے آباء و اجداد کے ہمیشہ مطمئن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو سرخ بکرے کا گوشت پیش کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ہندو مذہب دوسرے مذاہب سے متاثر تھا۔ اگرچہ ہندو صحیفے اپنے پیروکاروں کو غیر سبزی خور کھانے کی اجازت دیتے ہیں، بہت سے ہندوؤں نے سبزی خور نماز کو اپنایا کیونکہ وہ جین مت جیسے دوسرے مذاہب سے متاثر تھے۔ پودوں میں بھی زندگی ہوتی ہے۔ بعض مذاہب نے خالص سبزی خور کو غذائی قانونی کے طور پر اپنایا کیونکہ وہ جانداروں کے قتل کے بالکل خلاف ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جاندار کو مارے بغیر زندہ رکھ سکتا ہے تو میں اس طرح کا طرز زندگی اختیار کرنے والا پہلا شخص ہوں۔ ماضی میں لوگ پودے کو بے جان سمجھتے تھے، آج یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ پودوں میں بھی زندگی ہے۔ اس طرح جانداروں کو نہ مارنے کی ان کی منطق خاص سبزی خور ہو کر بھی پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 9، یہاں تک کہ پودے بھی درد محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پودے درد محسوس نہیں کرتے، اس لیے پودے کو مارنا کسی جانور کو مارنے کے مقابلے میں کم جرم ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پودے بھی درد محسوس کر سکتے ہیں، لیکن پودے کا رونا انسان نہیں سن سکتا۔ یہ انسانی کان کی آوازوں کو سننے میں ناکافی کے وجہ سے ہے، جو قابل سماعت رینج میں نہیں ہے، یعنی 20 برڈز سے 20,000 برڈز، اس حد کے نیچے اوپر کی کوئی بھی چیز انسان نہیں سن سکتا۔ ایک کتا 40,000 برڈز تک سن سکتا ہے۔ اس طرح خاموش کتے کی سیٹیاں ہیں جن کی فریکوینسی 20,000 برڈز سے زیادہ ہے، 40,000 ہرٹز سے کم۔ یہ سیٹیاں صرف کتے سنتے ہیں، انسان نہیں۔
कुत्ता मास्टर की सीटी को पहचानता है और मास्टर के पास आता है। अमेरिका में एक किसान ने तहकीक की जिसने एक ऐसा आला इजाद किया जो पौधे के रोने को बदल देता है ताकि इंसान इसे सुन सके। ऐसे फौरन एहसास हुआ जब पौधा खुद पानी के लिए पुकारा। ताज़ा तरीन तहकीक से पता चलता है कि पौधे खुश और गमगीन भी महसूस कर सकते हैं और ये रो भी सकते हैं। नंबर 10, 2 हवास कम रखने वाले जानवर को मारना कम जुर्म नहीं है। एक बार एक सब्जी खोर ने यह कहकर अपना मुकदमा पेश किया कि पौधों में सिर्फ 2 या 3 हवास होते हैं जबकि जानवरों में 5 हवास होते हैं, इसलिए पौधों को मारना किसी जानवर को मारने से कम जुर्म है। फर्ज करें कि आपका भाई गूंगा और बहरा पैदा हुआ है और दूसरे इंसानों के मुकाबले में 2 हवास कम रखता है, वो बालिग हो जाता है और कोई इसे कत्ल कर देता है, क्या आप जज से कहेंगे कातिल को कम सजा दें क्योंकि आपके भाई के पास 2 हवास कम है? असल में आप कहेंगे कि इसने एक मासूम को कत्ल किया है। एक बेगुनाह और जज को काल को इस बड़ी सजा देनी चाहिए। दर हकीकत अल्लाह ताला ने कुरान में जीत की सूरह अल बकरा आयत नंबर 168 में फरमाया, ऐ लोगो, जमीन पर जो कुछ हलाल और पाक है खाओ। नंबर 11, मवेशियों की ज्यादा आबादी। अगर हर इंसान सब्जी खोर होता तो ये दुनिया में मवेशियों की ज्यादा आबादी का बायस बनता, क्योंकि इनकी फजाइशें और अफजाइशें बहुत तेज है। अल्लाह सुब्हानो तआला अपने हिकमत के मुताबिक अपने मखलूक के तवाज़ुन को दुरुस्त तरीके से बरकरार रखना जानता है। कोई तज्जब नहीं है कि इसने अपने मवेशियों को गोश्त खाने की इजाजत दी है। नंबर 12, गोश्त की कीमत मुनासिब है क्योंकि सभी नॉन वेजिटेरियंस नहीं है। मुझे कोई इतराज नहीं कि अगर कुछ लोग खालिस सब्जी खोर है ताहम अल्लाह इन्हें नॉन वेजिटेरियन को है बेरहम करार नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल अगर तमाम हिंदुस्तानी नॉन वेजिटेरियन हो जाएं तो मौजूदा नॉन वेजिटेरियन खसारे में होंगे क्योंकि गोश्त की कीमतें बढ़ जाएंगी। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक कुरानी वाद व ज़ाबत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। नाउ इन इंग्लिश। Assalamualaikum sisters, brothers and friends. We are answering questions asking by non-Muslim. It's answer of question number 6, part 2. Question was, killing an animal is a ruthless act. Why then do Muslims consume non-vegetarian food? Continue from yesterday. We are continue of this answer. Number 1. Mahabharata Anushashan Parva, chapter 88, narrates the discussions between Dharmaraj, Yudhishthira, and Pitamah, Bhishma about that food one should offer a Pitris and servants during the Shraddha ceremony of dead to keep them satisfied. Paragraph reads as follows. Yudhishthira said, O thou of great puissance, tell me what that object is which is dedicated to the Pitris. Did instructors become inexhaustible? What have again if offered deads? For all time, what indeed to dead? What if presented can become internal? Bhishma said, listen to me, O Yudhishthira. What those habits are which persons converted with the rituals of Shraddha, the ceremony of dead, regard and suitable in view of Shraddha, and what the fruits are that attached to each with sesame seeds and rice and barley and masha and water and roots and fruits. If given a Shraddhas, the Pitris, O king, remain gratified for the period of month with fishes. Offered a Shraddhas, the Pitris remain gratified for a period of 2 months. With the mutton, they remain gratified for 3 months, and with the hare for 4 months, with the flesh and the goat for 5 months, with the bacon meat of pig for 6 months, and with the flesh of birds for 7 months, with vengeance obtained from those deer that are called Persa, they remanaging fight for right months 8, and with that obtained from the
Roro, the 9 months, and with the eat of Gavia for 10 months. With the meat of the buffalo, their gratification lasts of 11 months with beef presented at the Shraddha. Their gratification and said lasts of full year, paisa mixed ghee and much acceptable to the Pitris as beef. With the meat of Badransa, large bull, the gratification of Pitris lasts the 12 years. The flesh of crowdsards offered to the Pitris on anniversaries of the lunar days of which they died becomes inexhaustible. The potrab called kalaska, the petals of congealed flour of the meat of red goat, also those offered proof inexhaustible. So, but nature of you want to keep your unsouls satisfied forever, you should serve them the meat of red goat. Hinduism was influenced by other religions. Their Hindu books permitted its followers to have non-vegetarian food. Many Hindus adopted the vegetarian system because they were influenced by other religions like Jainism. Number 8. Even plants have life. Certain religions have adopted pro-vegetarian as a dietary law become. They are totally against the killing of living creatures. If persons can survive without killing any living creature, I would be the first person to adopt such a way of life. In the past, people thought plants were lifeless. Today, it is a universal fact that even plants have life. Those their logic of not killing living living creatures is not fulfilled even by being a pure vegetarian. Number 9. Even plants can feel pain. They further argue that plants cannot feel pain. Therefore, killing a plant is a lesser crime and compared to killing an animal. Today, science tells us even plants can feel pain, but the cry of a plant cannot be heard by the human beings. This is due to the inability of the human ear to hear sound that are not in the audible range. Mean 20 hertz to 20,000 hertz. Anything below and above this range cannot be heard by a human being. A dog can hear up to 40,000 hertz. Thus, there are silent dog whistles that have a frequency of more than 20,000 hertz and less than 40,000 hertz. These whistles are only heard by dogs and not by human beings. The dog recognizes the master's whistles and comes to the master. There was research done by a farmer USA, who invented an instrument which converted the cry of the plant so that it could be heard by humans. He was able to realize immediately when the plant itself cried for water. Latest researches show that the plants can even feel happy and sad. It can also cry. Number 10. Killing a living creature with 2 cents less is not a laser crime. Once a vegetarian argued his case by saying the plants only have 2 or 3 cents while the animal have 5 cents. Therefore, killing a plant is a lesser crime than killing an animal. Suppose your brother is a born deaf and dumb and has 2 cents less as compared to other human beings. He becomes mature and someone murders him. Would you ask the judge to give the murder a lesser punishment because your brother has 2 senses less? In fact, you would say that
has killed a masoom, an innocent person, and the judge should give the murderers and greater punishment. In fact, the Quran says in Surah Al-Baqarah, verses 168. Translation is in English, O you people, eat of what is on earth, lawful and good. Overpopulation of cattle. If every human being was a vegetarian, it would lead overpopulation of cattle in the world, since their reproductions and multiplications of very sweet. Allah Almighty in His divine wisdom knows how to maintain the balance of His certain appropriately. No wonder He has permitted us to have the meat of the cattle. Number 12. Caste of meat is responsible, since all are not non-vegetarian. I do not mind if some people are pure vegetarian. However, they should not condemn non-vegetarian as ruthless. In fact, if all Indians become non-vegetarian, then the present non-vegetarians should be losers, since the prices of meat would raise. So, friends, sisters and brothers, Allah Almighty give us permission to follow rule regulation according to Quran and Hadees. Ameen, Sum Ameen, Allah Hafiz.